اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقف کے متعلق جو ہے نا ہم نے پڑھ لیا، علامات وقف جو ہے نا اس کے متعلق ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ جس حرف پہ وقف کیا جائے، جس کو موقوف علیہ کہتے ہیں، یعنی جو آخری حرف ہوتا ہے وقف میں جو ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس کے متعلق جو ہے نا ہم نے جاننا ہے کہ وقف جس حرف پہ ہم نے وقف کرنا ہے، حرف موقوف علیہ جس پہ یعنی وقف کیا جاتا ہے، اس حرف میں کیا تبدیلی ہوگی اور وقف میں جو ہے کس طرح پڑھیں گے۔ دو زبر ہے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، اور دو زیر دو پیش کی صورت میں جو ہے نا اس کو کس طرح پڑھا جائے گا، گولتا ہو تو کس طریقے سے پڑھیں گے، اور حروف مدہ وقف میں جو ہے کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہے نا ہم نے اس کے متعلق جو ہے جاننا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا ہم نے اس کی علامات جو ہے نا وہ پڑھ لی ہیں، اب صرف جو ہے نا وقف کرنے کا طریقہ جو ہے نا ہم نے سیکھنا ہے۔ تو سبق نمبر 20 میں جو ہے نا حروف موقوف علیہ وقف کرتے وقت آخری حرف کو کیسے پڑھیں۔ حروف مدہ یا ساکن حروف مدہ یا ساکن حروف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اچھا، وصل کی حالت اور وقف کی حالت دونوں حالتیں جو ہے نا الفاظ جو ہے نا ابھی آپ کے سامنے ہیں کہ وصل یعنی ملانے کی صورت میں جو ہے نا یعنی اس طرح پڑھا جائے گا، جس طرح ہم پڑھیں گے ذالک، مثلا اگلا کوئی حرف ہے اس کے ساتھ ملا رہے ہیں تو زبر کو اس طرح پڑھنا ہے۔ لیکن ہم جب وقف کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو وقف کہتے ہیں کہ سانس اور آواز دونوں کو توڑ دینا، اس کو کہتے ہیں وقف۔ تو کیوں جب انسان تلاوت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کہیں سانس لے لے یا لفظ کے درمیان میں سانس لے لے، اس طرح پھر غلطی ہوتی ہے۔ تو سانس لینے کے لیے جو ہے نا وقف ہے، تو وقف جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ اب مثلا ہم پڑھتے ہیں ذالک، اب یہاں کاف کو ہم نے ساکن کرنا ہے وقف میں، ذالک، یہ نہیں کہ ذالک کر کے جو ہے نا سانس لے لیا۔ اس طرح یومی، یوم، یہ طریقہ ہے اس طرح یعنی۔ باقی تو جب جہاں علامات آئیں گی تو اس علامت پہ جو ہے نا جو حرف ہوگا آخری اس پہ جو ہے نا آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب زبر ہے، آخری حرف جو ہے نا جس پر ہم نے وقف کرنا ہے، وہ اگر زبر والا حرف ہے تو وہ ساکن ہو جائے گا، ذالک۔ اس طرح زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، جس طرح یومی ہے تو یوم، اور اس طرح نعبد، پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، نعبد، نعبد ہے تو وقف میں نعبد۔ اس طرح مختومن، دو زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، مختوم ہو جائے گا۔ قرآن، دو پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، قرآن، وقف کریں گے تو قرآن۔ تو باقی جو ہے نا اس سے آگے جو ہے نا باقی الفاظ بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح رسولی ہی ہے، کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر جو ہے نا وقف میں ساکن ہوگی۔ رسولی ہے تو رسولی، رسولی، یعنی رسولی ہی کر کے ہم نے سانس نہیں توڑنا۔ رسولی جو ہے نا دو زیر کھڑی زیر جو ہے یہ وقف میں ساکن ہو جائے گی۔ اس طرح یرہو، الٹا پیش ہے تو الٹا پیش بھی وقف میں جو ہے نا اس کو ساکن کرنا پڑتا ہے، یرہ۔ اچھا، مسفراتن، گول تا کے متعلق جو ہے نا ابھی آپ نے جو ہے نا سمجھنا ہے کہ گول تا جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے وقف کی صورت میں جو ہے یہ ہائے ساکنہ سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہائے ساکنہ یعنی جس حرف کے اوپر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، یعنی جزم والی جو ہے نا ہا سے تبدیل ہو جائے گی۔ مسفرتن ہے تو وقف کریں گے تو مسفرہ۔ اسی طرح ابوابن، اب دو زبر کے متعلق جو ہے نا آپ نے سمجھنا ہے۔ دو زبر وقف میں ایک زبر اور بعد میں ایک الف پڑھا جائے گا، یعنی ابوابن ہے تو وقف ابوابا، با الف زبر با ہو گیا، تو دو زبر الف سے تبدیل ہو گئیں تو با الف زبر با ہو گیا۔ جہاں بھی دو زبر آئیں گی تو وہاں جو ہے نا آپ نے ایک زبر اور اس کے ساتھ الف پڑھنا ہے، کیونکہ دو زبر جو ہے نا وقف میں الف سے تبدیل ہو جاتی ہیں تو پھر ایک زبر ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، ابوابن، ابوابا۔ تو دو زبر پہ وقف کرنا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف جس پہ آپ سانس لیتے ہیں، جس پہ وقف کرتے ہیں، تو اگر دو زبر ہے تو وقف کی صورت میں اس کو دو زبر نہیں پڑھنا یا اس کو ساکن نہیں کرنا، دو زبر کو ساکن نہیں کرنا ہوتا بلکہ الف سے تبدیل ہو جاتی ہیں دو زبریں اور ایک زبر اور ساتھ الف پڑ جاتا ہے، با الف زبر با ہو گیا، یعنی ابوابن ہے تو ابوابا۔ اچھا،
کھڑا زبر جو ہے وقف میں کھڑا زبر ہی پڑھا جاتا ہے. یسعا ہے تو وقف میں بھی یسعا ہی پڑھیں گے. اچھا یحیی کھڑی زیر، اب یحیی لفظ ہے تو یحیی وقف میں یحیی پڑھا جائے گا. اس طرح رفعنا وقف میں رفعنا ہی پڑھا جائے گا. کیوں کہ حروف مدہ جو ہے وقف میں اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی آخری حرف میں نہیں آئے گی. رفعنا ہے تو رفعنا ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ اس میں کمی تو نہیں ہو سکتی ہے، حروف میں کمی نہیں ہو سکتی ہے. صرف آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، یا جو ہے گولتا ہے تو ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن حروف میں کمی نہیں آتی. تو یہاں کیونکہ حرف ہے آخری، تو الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، تو وقف میں اسی طرح پڑھا جائے گا. حروف مدہ جو ہے 3 ہے، الف ہو یا تو وقف میں اسی طرح پڑھ جاتے ہیں. رفعنا وقف میں رفعنا. ربک الاعلی، ربک الاعلی جب وقف کریں گے سبح اسم ربک الاعلی کھڑا زبر پڑھا جائے گا. اس طرح یظن تو وقف کریں گے تو یظن مشدد حرف کو ساکن کر کے 2 حرفوں کے برابر دیر لگائیں. یعنی شد کو آپ نے وقف میں ظاہر کرنا کہ یہاں شد ہے، پتہ چلے کہ آپ نے وقف کیا ہے تو آخری حرف جو ہے نا مشدد ہے. یظن اس طریقے سے. مسمن یہاں جو ہے جیسے لفظ پر وقف میں کھڑی زبر پڑھیں گے، غنہ بھی ہوگا اور اس کے اوپر کھڑا زبر پڑھیں گے. وقف کریں گے 2 زبر چونکہ الف سے تبدیل ہوتے ہیں تو کھڑا زبر بھی الف کی آواز دیتا ہے. تو اگلا لفظ جو ہے نا، اچھا اس سے اگلا حرف جو ہے معدودات، یہ گولتا نہیں ہے بلکہ لمبی تا ہے. تو لمبی تا جو ہے نا وقف میں تا ہی پڑھی جاتی ہیں اور اس کو ہم نے ساکن کر کے پڑھنا ہے. معدودات وقف معدودات، کیونکہ 2 زیر والا حرف جو ہے نا وقف میں ساکن ہو جاتا ہے، تو معدودات کو معدودات پڑھیں گے. تو یہ طریقہ ہے آخری حرف جس پر وقف کیا جاتا ہے، جس کو موقوف علیہ کہتے ہیں. موقوف علیہ حرف جو ہے وقف کی صورت میں کس طرح پڑھا جاتا ہے، تو اس کے متعلق ہم نے جو ہے مثالیں جو ہے نا پڑھ لی ہیں. تو مزید مثالیں جو ہے نا اپنے قرآن پاک میں خود تلاش کرنی ہیں اور ان کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح جو ہے نا وقف کرنا ہے. اور علامات وقف جو ہے نا وہاں دوبارہ جو ہے نا وہ والی ویڈیو آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ علامات وقف جو ہے نا کون سی ہیں، تو اس کو دیکھ کر اور پھر کہ جہاں عارضی وقف کرنا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نا اس میں نے بتا دیا ہے کہ عارضی وقف میں جو ہے نا اعادہ کرنا ہوتا ہے، لوٹانا ہوتا ہے، لیکن طریقہ یہی ہوگا. عارضی وقف میں بھی جو ہے نا اسی طرح پڑھیں گے. جب ہم سانس لیں گے تو صرف یہ کہ جہاں وقف کی علامت ہوگی تو وہاں پھر یہ کہ آگے سے پڑھنا ہوگا، جب علامت نہیں ہوگی تو پھر پیچھے سے اعادہ کرنا ہوگا، لوٹانا ہوگا کلمے سے. تو بس یہ طریقہ ہے. تو امید ہے کہ جو ہے نا آپ کو یہ سبق جو ہے نا سمجھ آ گیا ہوگا. تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہے نا پڑھیں گے، حروف مقطعات کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے. والسلام.